Assalamu alaikum dear students. I am your class teacher Malik Azad from Government UPS درنگسو. بچوں آپ جانتے ہو کہ ہم نے پچھلے کلاس میں ایک نئی لیسن سٹارٹ کی تھی جو کہ ایک سٹوری ہے جس کی ہیڈنگ تھی رستم اینڈ سہراب. تو ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا پچھلے کلاس میں، تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے میں پڑھوں گا اس کو جہاں سے ہمیں آج پڑھنا ہے، تو آپ توجہ کے ساتھ کتاب کی طرف دیکھیں گے. تو یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے. One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands. He challenged Sohrab to single combat. Sohrab readily agreed to fight with him as they were getting ready for the combat. The young soldier said to Sohrab, "Before we fight, tell me your parentage. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth." The men who had gathered round looked at Sohrab. None knew exactly who Sohrab's father was. Sohrab, who did not know the secret of his father, hung his head in shame. "We shall meet at dawn tomorrow," he said to his opponent and went away. He hurried home straight away and said to his mother, "Mother, you have hidden from me the name of my father all these years. Unless you tell me at once who my father is, you will see me dead." Then he told his mother what the young soldier had said. "I have had reason to hide the name of your father from you, my son, but I will tell you his name now," said Tanimi. "You are the son of the great Rustum, the shield of Persia." When Sohrab heard these words, his heart was filled with pride. "Rustum, I am the son of Rustum. Oh, why did you hide this from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger." At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, "I am Sohrab, son of Rustum, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight?" At the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost courage. He hastily withdrew his challenge. Such was the fear that Rustum's name inspired. تو بچوں ہم نے کل پڑھا تھا کہ رستم جو تھا وہ ویریئر تھا، ایک بہت بڑا ویریئر تھا پرشیا کا، جس کا نام آج ایران ہے. تو وہ اس کو بولتے تھے شیلڈ آف پرشیا، پرشیا کا پاسبان، حفاظت کرنے والا، کیونکہ ہر کوئی دشمن اس سے ڈرتا تھا، اس کی وار کرائے سے ڈرتا تھا. تو ایک دفعہ اس سے محبت ہوتی ہے ایک پرنسس سے، ٹار کی، اور ان کی شادی ہوتی ہے. تو پھر جب اس کی بیوی پیٹ سے ہوتی ہے تو اس کو وہ بادشاہ کائکوس بلاتا ہے اپنے ملک میں. تو جب وہ پارٹ ہوتے تھے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں یہ دونوں میاں بیوی، تو یہ ایک سٹون دیتا تھا تو اس نے ایک سٹون دی اس اپنی بیوی کو کہ اب ہمارے اپنے بچے کو یہ بازو پہ لگانا. تو پھر یہ تنیمی کے ہاں ایک لڑکا ہوا، لیکن اس نے یہ سچائی رستم سے چھپائی کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا ہوا ہے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کو بھی رستم اپنے ساتھ پرشیا نہ لے جائے. تو یہ بڑا ہو گیا اور اس بچے کا نام تنیمی نے سہراب رکھا. تو یہ بہت بڑا ویریئر بن گیا، سکلڈ ان آرٹس آف وار ہو گیا یہ، اور اس کی کلا بازی، تلوار بازی بھی اس کو بہت اچھی آتی تھی. دور دور تک اس کے ساتھ کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا تھا. اب اس سے آگے کیا لکھا ہے؟ "One day there came to that country." ایک دفعہ اس کنٹری میں ایک
جوان سولجر، ایک جوان سپاہی آ گیا، جنگجو آ گیا، who had fought in جس نے بہت سارے ملکوں میں یا بہت ساری جگہوں پر لڑا تھا، مختلف مقابلے لڑے تھے. ہی چیلنجڈ سہراب ٹو سنگل، اس نے بھی سہراب کے بارے میں سنا تھا اور اس نے چیلنج کیا اس ملک میں سہراب کو، یعنی ٹاٹار میں، کہ میرے ساتھ آپ اکیلے مقابلہ کرو. سہراب ایک دم اس کے ساتھ تیار ہو گیا، اس نے مانا اس کا یہ تیار ہو گیا، سہراب تیار ہو گیا اس کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو جب یہ ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس ینگ سولجر نے سہراب سے کہا کہ مقابلہ کرنے سے پہلے مجھے آپ اپنی پیرنٹیج بتاؤ کہ آپ کس کے بیٹے ہو، کیونکہ میں یہ جو سنگل کمبیٹ اکیلے جو میرے ایک کسی اور آدمی کے ساتھ اگر میں کوئی کمبیٹ کروں گا، مقابلہ کروں گا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہو، کیونکہ میں چھوٹی ذات کے آدمی کے ساتھ یا کسی ویریئر کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا. دا مین ہو ہیڈ گیدرڈ راؤنڈ، جو آدمی وہاں پر ان کے ارد گرد تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سہراب کس کا لڑکا ہے. نن نیو ایگزیکٹ، کسی کو اچھی طرح پتہ نہیں تھا کہ سہراب کا باپ کون ہے. سہراب ہو ڈیڈ ناٹ نو دا سیکرٹ، سہراب بھی اپنی یہ پیدائش کا راز نہیں جانتا تھا. تو وہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے اپنا سر ہنگ ہز ہیڈ، اس کا سر نیچے ہو گیا. تو اس نے اس اپوننٹ، اپنے اس جو یہ کمبیٹ کرنے آیا تھا یہ ویریئر، اس کو کہا وی شیل میٹ ایٹ ڈان ٹمارو، ہم کل صبح سویرے یہاں ملیں گے. ہی ہریڈ ہوم اسٹریٹ اوے، تو اسی وقت اس نے دوڑ لگائی، اپنے گھر چلا گیا اور اپنی ماں سے کہا، سیڈ ٹو ہز مدر یو ہیو ہڈن فرام می دا نیم آف مائی فادر، آپ نے اتنے سالوں میرے باپ کا نام مجھ سے چھپایا ہے. انلیس جب تک نہ آپ مجھے اس کا نام بتاؤ گے، ورنہ آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. یو ول سی می ڈیڈ. دین ہی ٹولڈ ہز مدر، تو اس کے بعد اس نے اپنی ماں سے کیا بتایا، یہ سارا واقعہ بتایا کہ اس ینگ سولجر نے مجھ سے کیا پوچھا. تو تنیمی سیڈ، تنیمی پھر کیا تنیمی بول رہی ہے، اس کی ماں بول رہی ہے آئی ہیو ہیڈ ریزن، مجھے ایک وجہ تھی یہ نام آپ سے، آپ کے باپ کا نام آپ سے چھپانے کی، لیکن آج میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گی. تو کیا کہہ رہی ہے، یو آر دا سن آف دا گریٹ رستم، آپ رستم کے، گریٹ رستم جس کو بولا جاتا ہے یہاں پر، گریٹ رستم کے لڑکے ہو، جس کو شیلڈ آف پرسیا کہا، پاسبان کو کہا جاتا ہے پرشیا کا. وین سہراب ہرڈ دیز ورڈز، جب سہراب نے یہ ورڈز سنے، ہز ہارٹ واز فلڈ وتھ پرائڈ، اس کا دل بھر آیا فخر سے. رستم، اور وہ حیران ہو کے یا خوشی میں اچھلتا ہوا کہنے لگا، رستم، کیا میں رستم کا بیٹا ہوں؟ او وائی ڈیڈ یو ہائی، اور کہہ رہا ہے آپ نے مجھ سے یہ نام اتنے سال کیوں چھپایا. لیٹ می ناؤ گو، اب میں جاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں وہاں پر کہ میرا باپ کون ہے، اس چیلنجر کو فائٹ کرنے کے لیے. ایٹ ڈاؤن، تو صبح کل نیکسٹ ڈے، دوسرے دن صبح سویرے، سہراب میٹ ہز، وہ چیلنجر کو ملنے کے لیے چلا گیا اسی جگہ پر جہاں پر اب ان کا مقابلہ ہونے والا تھا، اور اناؤنس کیا، اس نے اعلان کیا، آئی ایم سہراب، میں سہراب ہوں، سن آف رستم کا لڑکا، دا شیلڈ آف پرسیا، جس کو پرسیا کا پاسبان کہا جاتا ہے. آئی ایکسیپٹ یور چیلنج، میں تمہارا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں. آر یو ریڈی، تو کیا تم تیار ہو لڑنے کے لیے. ایٹ دا ویری ساؤنڈ آف رستمز نیم، تو رستم کا نام سنتے ہی سہرابز اپوننٹ لاسٹ، سہراب کا جو یہ اپوننٹ تھا وہ لاسٹ، اس کی کوریج، اس کی وہ بہادری ختم ہو گئی. ہی ہیسٹلی وتھڈریو ہز چیلنج، اس نے آنن فانن اپنے اس چیلنج کو واپس لے لیا، اب وہ تیار نہیں تھا اس سے لڑنے کے لیے، کیونکہ سچ واز دا فیئر دیٹ رستمز نیم انسپائرڈ، اتنا خوف تھا رستم کے نام سے ہی لوگ اتنا ڈرتے تھے. تو آج اتنا ہو گیا، باقی ہم انشاءاللہ دوسرے کلاس میں پڑھیں گے. خدا حافظ.